السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلام آباد پولیس ویب ٹی وی پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد پولیس کا ایک ایسا نام کہ جس کے سرپرستی کے بغیر کوئی بھی پولیس آفیسر ایک اچھا پولیس آفیسر نہیں بن سکتا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں، کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرتے ہیں ہماری ٹریننگ کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ لینا ٹھیک ہے، بالکل خیر۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیے اور آپ نے اسلام آباد پولیس کو کب اور کس حیثیت سے جوائن کیا؟ علینا، نام میرا محسن رضا ہے اور میرا تعلق سرگودا سے ہے، اور 84 میں نے اسلام آباد پولیس جوائن کی ہے۔ تقریباً میرا 40.5 سال کا اسلام آباد پولیس کا تجربہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ اور اسلام آباد پولیس میں جب ہم لوگ بھرتی ہوئے تھے 84 میں اور آج کے دور میں جی بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ سر، آپ نے بطور اے ایس آئی جوائن کیا یا کانسٹیبل؟ نہیں، میں نے بطور کانسٹیبل جوائن کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اے لسٹ، B1، C1، D یہ کورس میں نے کیے ہیں مختلف سینٹر میں، اور اے لسٹ اپنا ASI کا کورس میں نے کیا ہے ہنگو سے، اور پھر میں نے انسپیکٹر کا کورس جو ہے وہ بھی میں نے ہنگو میں کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اور ماں باپ کی دعا سے میں 2021 میں انسپیکٹر پروموٹ ہو گیا ہوں اور ابھی پولیس لائن میں تعینات ہوں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پولیس میں جب پولیس جوائن کی تو آپ نے فیلڈ ورک سے سٹارٹ کیا؟ میں نے بالکل، جب ہماری ٹریننگ ختم ہوئی تو ہماری یہاں سے پوسٹنگ ہو گئی تھی فارمیشن لائن میں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں کے دو ہی پارٹ تھے اسلام آباد پولیس کے، ایک فارمیشن لائن تھی، ایک پولیس لائن ہیڈ کوارٹر تھا جی، گاردات وغیرہ، اس پہ ہم نے ڈیوٹی کی پہلے سیشن میں۔ پھر 1 سال کے بعد ہم لوگ تھانے میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے 1 سال تھانے میں گزارا ہے، ہمارا غلہ تھانہ پہلا میرا تھا، وہاں پہ میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ پھر اس تھانے سے ہی یہ ڈرل کورس کی سیٹیں آئی تھیں سیالہ کالج سے، تو میرے ایک بڑے عزیز تھے، پولیس میں ہی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ استادی کا کورس کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے استادی کا کورس کیا 6 ماہ، تو پھر اس وقت سے آج تک بس سینٹر میں ہی ہیں، بس مختلف کورس کیے ہیں۔ ٹریفک میں مجھے شوق تھی، 1 سال میں نے ٹریفک میں گزارا ہے اور تھانے میں بھی رہا ہوں۔ اچھا، یہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے دوست نے آپ کو مشورہ دیا، کیا خود بھی آپ کو خیال آیا کہ آپ جو ہیں ایک کانسٹیبل ہیں اور فیلڈ ورک کو چھوڑ کے استادی کی طرف جاتے ہیں، ڈرل انسٹرکٹر کرتے ہیں، اس میں کیا کوئی چینج فیل ہوئی، کیا مزہ آیا؟ ہاں علینا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے مشکل کورس جو ہے نا وہ ڈرل کورس ہے۔ ابھی بھی جو جن جوانوں کو ہم نے کورس کروایا ہے، بڑا سخت کورس ہے اس کا، اور ہم نے تو استاد بنانا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر کس طرح اپنی استادی کو ڈیلیور کرتا ہے۔ جی۔ تو مجھے پھر شوق ہو گیا کہ میں نے یہ استادی کورس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جو ابتدائی ٹیسٹ تھا بڑا مشکل تھا، اس وقت ہمارے CDI تھے سید مبارک علی شاہ، انسپیکٹر تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ٹیسٹ لیا تھا ہمارا۔ 100 میٹر کی دوڑ تھی، اس کا ٹائم تھا، لانگ جمپ تھا، ہائی جمپ تھا، یہ تینوں ہم نے ایونٹ جو ہے نا وہ پاس کر کے میں ڈرل کورس کے لیے یعنی اس کے لیے فزیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری تھا۔ 5 فٹ ہائٹ، 4 فٹ کی ہائٹ تھی جو ہم نے وہ کراس کرنی تھی، اور 14 فٹ لانگ جمپ تھا، اور 100 میٹر کی دوڑ تھی، تو وہ ہم نے کلیئر کی میں نے، اور ایک ہی سیٹ تھی جس میں میں سلیکٹ ہو کر سیالہ کالج گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ کتنا عرصہ استاد رہے؟ بس ساری زندگی، ساری نوکری استادی میں ہی گزر گئی۔ نہیں، بطور ڈرل انسٹرکٹر؟ بطور ڈرل انسٹرکٹر میں 88 سے لے کر جب میں آیا ہوں کورس کر کے 88 میں، تو استاد اشرف صاحب تھے ہمارے، ASI پروبیشنر کلاس ہماری آئی ہوئی تھی 88 کی، آج کل وہ سارے تقریباً SP ہیں، DSP ہیں، ان کے ساتھ ہم دونوں لگے، پورا 1 سال اور 4 مہینے ہم نے ان کو ٹریننگ کروائی، ماشاءاللہ۔ اور اس دور سے لے کر آج تک پھر بطور ڈرل انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو اسلام آباد پولیس میں بھرتیاں آتی ہیں، لوگ بھرتی ہو کے NTS ٹیسٹ دے کے مختلف مراحل سے گزر کر آپ کے پاس آتے ہیں،
تو آپ نے کیا کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو کس طرح سے آپ نے جو ہے نا فزیکلی فٹ بنانا ہے؟ کیونکہ سب تو جو ہے ہٹے کٹے نہیں ہوتے, کچھ اسمارٹ بھی ہوتے ہیں میری طرح کے, تو ان کو کس طرح سے آپ فزیکلی فٹ جو ہے نا اصل میں علینا جس دن ان کا میڈیکل کلیئر ہوتا ہے تو یہ لائن ہیڈ کوارٹر میں آپ کی آمد کرتے ہیں تمام جوان جتنے بھی ہیں. پھر اس کے بعد فوری طور پہ وہ ہمارے سینٹر میں جو ہمارا پی ٹی ایس تھا پہلے اب سی پی سی ہے جی, تو اس میں ان کو بھیج دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کی پلٹونیں بناتے ہیں, 30 کی 25 کی, جتنی نفری ہو اس کے مطابق ہم پلٹونیں بنا لیتے ہیں. اور پھر پلٹونیں بنانے کے بعد میں ایک ایک پلٹون اپنے اپنے استادوں کو تقسیم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے, کہ یہ پلٹون آپ کی 1 نمبر ہے, 2 3 4 5 6. لیڈیز کے ساتھ میرے ساتھ 2 انسٹرکٹر بھی ہیں لیڈیز کی, جو لیڈیز کی تعداد ہوتی ہے 1 کلاس ہے, 2 ہے, 3 ہے. سب سے بڑا بیچ یہ پچھلا جو گزرا ہے ہمارا لیڈیز کا, تقریباً اس میں 220 لیڈیز تھیں. تو لیڈیز کے ساتھ پھر لیڈیز بھی انسٹرکٹر ہوتی تھیں اور ہمارے استاد ہوتے تھے. ہاں, کوئی لیڈیز کا ایشو وغیرہ تو وہ دیکھتے تھے, لیڈیز دیکھتی تھی. تو اس وجہ سے پلٹونیں بنا کر پھر ہم آہستہ آہستہ, سب سے پہلے جنرل لیکچر ہوتا ہے ان جوانوں کو جی, جو ہم لوگ جنرل لیکچر دیتے ہیں کہ کیونکہ سارے لڑکے کالجوں سے, یونیورسٹیوں سے, اپنے گھروں سے آئے ہوئے تھے, ان کو کیا پتہ ہے کہ ڈسپلن فورس کیا ہے. جی, سب سے پہلے تو میں خود پوری نفری کو کھڑا ہو کر لیکچر دیتا ہوں. میرے پرنسپل دیتے ہیں, سی ایل آئی صاحب اپنے پیریڈ میں دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ ٹائم ان کا میرے پاس گزرتا ہے گراؤنڈ ورک کا. صبح سے لے کر ارلی ان دا مارننگ بچے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن ہم نے ان کو آہستہ آہستہ ان کو تیار کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو بہترین ٹریننگ ہم لوگ کرواتے ہیں ان کو, اور لڑکے محسوس تو کرتے ہیں کیونکہ ہمارا فیلڈ جو ہے وہ سخت ہے جی, ہمارا جاب جو ہے وہ سخت ہے. جتنے بھی ہمارے پاس اتنی اسلام آباد پولیس کی نفری پاس آؤٹ ہو کر گئی ہے تو ظاہر ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ سر جی آپ کے وہ آپ کا کام ہمیں ابھی تک یاد ہے. جی, تو مشکل ہوتا ہے ابتدا میں, پہلے 1 مہینہ 15-20 دن ان کو اس چیز پہ لے کر آنا, ہینڈل کرنا, یہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے, میرے استادوں کے لیے. اور بار بار میں صبح پی ٹی ٹائم پہ یا پریڈ ٹائم پہ ان کو کھڑا کر کے ان کو لیکچر دینا کہ بیٹا خیر ہے, کوئی بات نہیں, آپ لوگ ابتدا ہے, مشکل ہوتی ہے, گھر کا ماحول نہیں ہے, یہاں پہ سینٹر کا ماحول ہے. تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہی جوان جو ہے نا پرفیکٹ ہو کر پھر اسلام آباد پولیس کا حصہ بنتے ہیں. بالکل ایسی. یہ جو بھرتی کے دوران تقریباً 1.5 میل کی ریس لگوائی جاتی ہے, وہ لوگ پوری کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. ہاں, تو ہم تو اس وقت جب بھرتی ہو رہی ہوتی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے یہ 1.5 میل کی جو ہے نا, یہ 1.25 میل کی یہ ریس کر لی تو وہ تو فزیکلی بڑا فٹ ہے اور یہ ہے. لیکن جب وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ فٹ تھے فزیکلی جو یہاں پہ آئے ہیں, یا پھر جو ہے نا آپ کو نئے سرے سے ایک بالکل پودے نہیں, وہ ان کا پروسیس ہے, ان کا بھرتی کا ہمارا پروسیس ہے جی, کہ 6 منٹ ٹائم ہوتا ہے یا 7 منٹ ٹائم, جو بھی آفیسر اس کو منتخب ہے, وہ 1 میل انہوں نے وہ دوڑ کرنی ہوتی ہے جی. ان کی میئرمنٹ, قد پورا ہو, چیسٹ پوری ہو, تو وہ جو پروسیس ہے انٹرویو وغیرہ, ریٹن ٹیسٹ, وہ تو بھرتی کا پروسیس ہے جو وہ ہمارے افسران کر کے پھر پراپر ٹریننگ کے لیے ان کو بھیجتے ہیں ہمارے پاس. تو ہماری ٹریننگ تو گراؤنڈ ورک ہے, اس میں تو سب سے پہلے دوڑ ہے, صبح پی ٹی کے دوڑ ہے. پی ٹی کا ٹائم کیا ہوتا ہے سر؟ پی ٹی کا ٹائم ابھی جو ہمارا چل رہا ہے وہ 6:45 ہے, کیونکہ 6:30 نماز ہماری پولیس لائن میں 6:25 پہ ختم ہوتی ہے جی, تو 20 منٹ ٹائم دیتے ہیں ہم چینجنگ کے لیے. اور 6:45 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک جو ہے پونا گھنٹہ ہم لوگ پی ٹی کرواتے ہیں. ابھی میرے پاس ٹوٹل 3 کلاسیں چل رہی ہیں. ایک ایڈوانس کلاس بڑی سینئر کلاس ہے ہمارے سی پی سی میں, جو ڈی ایس پی پروموٹ ہونے والے ہیں, وہ ان کی چل رہی ہے. اور ایک کلاس ہمارے شہداء کے جو بچے ہیں ان کی چل رہی ہے. اور ایک کلاس ہے انٹرمیڈیٹ کی, جو یہ ویئرلیس کورس ہے, ویئرلیس جوان ہے, وہ کورس آئی جی صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے ان کے اوپر کہ وہ ادھر ہی کورس کریں اور ادھر ہی پروموٹ ہو جائیں. اچھا سر, جب یہ پی ٹی ختم ہوتی ہے آپ کی, پی ٹی میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ٹی میں ہوتا کیا ہے, کیا کیا کرواتے ہیں آپ پی ٹی میں؟ پی ٹی میں سب سے پہلے تو ہم ان کو فالو ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پی ٹی میں آپ نے کیسے فالو ہونا ہے اور پریڈ میں آپ نے کیسے فالو ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو پی ٹی میں ہم لوگ پورا ہمارا ٹیبل ہے, پیرا پی ٹی کا پورا 10 ایکسرسائزیں ہیں. وہ ہم ایک ایکسرسائز میرے خیال میں کچھ ایسی مشکل بھی ہیں جن کے اوپر ہمارے 2-3 دن لگ جاتے ہیں.
لیکن میرے ساتھ سمجھانے میں میرے ساتھ جو انسٹرکٹر ہیں ماشاءاللہ وہ پرانے دور والے انسٹرکٹر نہیں رہے جو انڈر میٹرک ہوا کرتے تھے یا بالکل ہی ان پڑھ ہوا کرتے تھے. ہمارا پولیس کا ایک بنا ہوا ہے کہ جی ڈرل انسٹرکٹر تو بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں. ابھی میرے پاس جو ڈرل انسٹرکٹر ہیں میرے خیال میں 3 کے 4 وہ ایم اے ہیں اور بی ایس سی اور ایف ایس سی. یہ نارمل ان کی ایف ایس سی جو ہے بالکل. ابھی تو پولیس کا بھی سر وہ معیار نہیں رہا. پہلے میٹرک پہ کہتے تھے کہ میٹرک پاس پولیس میں آتا ہے. جی جی بالکل. ابھی تو وہ ماسٹر ایم فل والے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے. بالکل آ رہے ہیں. بالکل ایسے تو مشکل ہوتا ہے. وہ پیرا پی ٹی ہم لوگ 10 ایکسرسائز ہیں ایسے پورے 6 مہینے کے اوپر ہم ڈیوائڈ. پہلے ان کو وارم اپ ایکسرسائز سکھواتے ہیں اسٹائی جمپ وغیرہ یہ. پھر وہ جب مکمل ہو جاتی ہیں پھر ساتھ ساتھ ہم ان کو فزیکل جو ان کی آبسٹیکل ہے اس کے اوپر ہم بڑا زور دیتے ہیں کہ دیوار کے اوپر آپ نے کیسے چڑھنا ہے, چین اپ آپ نے کیسے نکالنے ہیں, رسا آپ نے کیسے کراس کرنا ہے. آگے کافی ساری ہیں ہماری وہ بالکل کرالنگ اور یہ ساری جی وہ سارا ہم لوگ سکھاتے ہیں ان کو پراپر فیلڈ میں ان کے کام آئے. جو چیزیں فیلڈ میں چل رہی ہیں وہی ہم لوگ سکھاتے ہیں. گارڈ ڈیوٹی ہے, ناکا ڈیوٹی ہے, تو وہ ایسا ایسا ہم پروگرام ہم نے بنایا ہوتا ہے ہفتہ وار ہم لوگ وہ. اچھا سر, سننے میں یہ آیا ہے کہ جب پی ٹی ختم ہوتی ہے تو صرف جو ٹرینیز ہوتے ہیں ان کو 15 منٹ دیے جاتے ہیں, جائیں بھاگ کے رہائش گاہ سے یونیفارم چینج کر کے. یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں 15 منٹ میں کون اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. اگر ہم ان کو دے دیں نا جی آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ دے دیں تو وہ ابتدا سے بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب ہم نے ٹریننگ کی ہے اس وقت ٹوٹل 10 منٹ ٹائم ہوتا تھا کہ 10 منٹ میں آپ نے وردی بھی پہننی ہے اور جا کر کوچ سے اسلحہ بھی لینا ہے. لیکن ان کو ہم نے 15 منٹ دیے ہوئے ہیں کہ یہ لڑکے بھاگ نہ جائیں. پراپر استاد بھی ساتھ بھاگ کر جاتے ہیں, میں بھی بھاگ کر جاتا ہوں, جا کر یونیفارم چینج کی, ٹریک سوٹ چینج کیا, پھر یونیفارم پہن کر آ گیا. یہ اتنا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ پراپر ہمارا ٹریننگ کا ایک ٹائمنگ ہے اور اس کا حصہ ہے. یہ یعنی یہ بعد میں فیلڈ میں ان کے کام آتی ہے نا. چستی جو ہے نا, پھر چستی تو پھر ٹریننگ تو نہ ہوئی. بالکل ایسے. اس کے بعد آتے ہیں سر پریڈ کی طرف. جی پریڈ میں یہ جو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے جس میں آپ کا سلام فنگ ہے, آپ کے بازو فنگ ہیں, آپ کی ڈریسنگ ہے, یہ ساری چیزیں یہ کیا بعد میں پولیس آفیسر کے کام آتی ہیں یہ چیزیں؟ ہاں لینا بالکل. یہ ہمارا جو ہے نا ڈسپلن یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جی پریڈ سے ہی. جس نے پریڈ ہی نہیں کی اس کو ڈسپلن کیا آنا ہے. پریڈ سے ہی ہم لوگ ڈسپلن کو جو ہے نا وہ لیتے ہیں اور وہ آگے چل کر پورے 25 سال اس نے نوکری کرنی ہوتی ہے یا 40 سال اس نے نوکری کرنی ہے 60 سال ایج تک. تو اس کی اصل بیسک ٹریننگ جو ہے نا اسی سے ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. اس کی ٹریننگ اچھی ہوگی تو وہ آگے چل کر ایک اچھا پولیس افسر ثابت ہوگا. آپ بات کر رہے ہیں ڈریسنگ کی, تو پریڈ کی تو ڈریسنگ ہم نے پریڈ لیا ہے پولیس کی آرمی سے جی. اور میں نے 5 سال پوری یہ پاکستان پریڈ کو میں نے جوائن کیا ہے ماشاءاللہ. اور ہماری جو تھی پلٹون جو ہماری جاتی ہے پوری کمپنی 23 مارچ کی پریڈ پاکستان پریڈ کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہاں پہ بھی ہم لوگ اپنے جھنڈے گاڑ کر آئے ہیں اسلام آباد پولیس کے. اچھا کام کرتے تھے لڑکے. وہ یہی ان کی ابتدا ٹریننگ ہے کہ اگر ٹریننگ میں ہم لوگ ان کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے تو پھر تو کام خراب ہو گیا, ختم ہو گیا سارا. بالکل. تو یہ استادوں کی بڑی محنت ہوتی ہے کہ ایک بندے کو ٹیڑھے پھیڑے بندے کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں. بالکل ایسا. ان کو سختی بھی کرتے ہیں اور بالکل میں نے کسی انسٹرکٹر کو یہ الاؤ نہیں کیا ہوا کہ آپ ان کو تھپڑ ماریں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا نازیبا لفظ استعمال کریں. پراپر ڈسپلن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگ ان سے ٹریننگ کرواتے ہیں اور وہ انشاءاللہ کام یعنی سیلف ریسپیکٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. پہلے وہ ہے. اخلاقی تربیت بھی یہیں سے کی جاتی ہے ایک پولیس آفیسر کی؟ بالکل ٹریننگ سے ہی ٹریننگ سے ہی ہے. اور دیکھیں نا اگر ان کی ٹریننگ اچھی ہوگی, استاد ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے تو وہ اچھے ایک اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہو کر یہاں سے نکلیں گے پولیس آفیسر. اسی طریقے پھر جب وہ میرے پیریڈ کے بعد ان کا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ناشتے کا, انسپیکشن ہوتی ہے پراپر ان کی کمروں میں, باقاعدہ ان کی ہم صفائی چیک کرتے ہیں, چادریں وغیرہ. تو اس کے بعد پھر وہ لا کے لیے چلے جاتے ہیں. لا میں بھی ہمارے سی ایل آئی صاحب ہیں, پرنسپل صاحب ہیں, ان کا سٹاف ہے, وہ ادھر بھی ان کو لیکچر اور یہ اس کے اوپر باقاعدہ آج کل جناب آئی جی صاحب نے بڑا زور دیا ہوا ہے کہ آپ ان کو لیکچر دیں اخلاقیات کے بارے میں. وہ پراپر ان کا پیپر ہیں ان کے
اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم لوگ ان کو پوری بریفنگ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کی ڈرل انسٹرکٹرز کی زبان میں گھامڑ کہا جاتا ہے ایک ٹرینی کو، کیا وہ بھی ایک پولیس آفیسر بن سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بنتا ہے آفیسر؟ وہ ویسے ہم استاد جو ہے نا وہ بول دیتے ہیں کہ تو ہے ہی گھامبڑ، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ گھامڑ کہتے ہیں مطلب کمزور جو ہے نا، کمزور جو ہے استاد کے جسمانی طور پہ کمزور یا آپ کی یہ ٹریننگ؟ قدرتی پریڈ جو ہے نا، پریڈ یہ ایک ایسی خداداد چیز ہے، کچھ بچوں کی بڑی خوبصورت پریڈ ہوتی ہے، جی، بڑی خوبصورت پریڈ وہ کرتے ہیں، اور کچھ بیچارے جو ہے نا وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں پریڈ میں، سمجھا کر استاد کئی دفعہ استاد پکڑ کر میرے پاس لے آتے ہیں کہ سریائی صاحب اس کو آپ سمجھائیں، لیکن ہم نے ان کو بھی ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، پھر کئی دفعہ ہم بول دیتے ہیں کہ یہ تو پریڈ میں گھامبڑ ہے یہ۔ اچھا، ایک اور جو ہے تھوڑا سا فنی ہی سوال ہے کہ یہ جو بجلی اسکواڈ آپ تشکیل دیتے ہیں اینڈ پہ جا کے، بالکل سارا سال آپ ٹریننگ کرواتے ہیں ان سے، اینڈ پہ جا کے آپ کہہ دیتے ہیں اس کو جی بجلی اسکواڈ میں بھیج دو، یہ تو گھامڑ ہے، تو وہ بیچارہ نہیں، یہ بالکل آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن اصل میں جو بچے بہت کمزور ہوتے ہیں نا، پریڈ ہم نے کمپنیاں بنانی ہوتی ہیں، یہ بجلی اسکواڈ والا لفظ تو خیر پولیس والوں نے بنا لی ہے جی، تو ظاہر ہے ہم نے گراؤنڈ کو بھی ساتھ ساتھ، جب آخری دن ہمارے ہوتے ہیں نا پاسنگ آؤٹ کے، تو اس میں ہم لوگ باقاعدہ پراپر کمپنیاں بناتے ہیں، ایک کمپنی 12 کمپنیاں ہم نے پاس کرائی ہیں، تو اس میں سے جو بچے کمزور ہوتے ہیں، تھوڑے سے چل نہیں سکتے، ان کا ہاتھ نہیں ملتا، تو ان کو ہم گراؤنڈ کی صفائی کے لیے اور وہ کام کرنے کے لیے، سارے کام تو ہم نہیں کرنا ہوتا ہے، پورے گراؤنڈ کو ہم نہیں سجانا ہوتا ہے جی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم لوگ ان کو بول دیتے ہیں کہ جی ان کو پیچھے کر لیں، بجلی اسکواڈ میں نکال لیں۔ اچھا سر، آپ پریڈ میں نا ایک چیز وہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی جو گھٹنا ہے وہ بیلٹ تک اٹھا کے لے جاؤ، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو ٹریننگ ہے نا، جی، ٹریننگ کو مطلب کروانا، اس کو ان کو ہر کام کے لیے تیار کرنا کہ سٹیپ آپ اوپر اٹھائیں، تو یہ تو نہیں کہ پوری اس میں سروس میں ہی وہ پاؤں اٹھاتے رہنا ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ ٹریننگ کے کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ اوپر اٹھائیں، ان کے ران پٹھے مضبوط ہو جائیں، اور یہ پی ٹی پریڈ بھاگ کر دوڑ کر یہ کریں، اس وجہ سے وہ ہم لوگ ہم نے تو سنا ہے سر، یہ جو ٹریننگ میں آپ کرواتے ہیں کہ ایڑی جو ہے وہ زور سے ماریں، تو ہم نے تو سنا ہے کہ اسلام آباد پولیس کا جو پٹرول کا خرچہ ہے وہ سارا ادھر سے ہی نکلتا ہے، ٹرینی جو ہے ایڑی اتنی زور سے مارتے ہیں کہ تیل کے کنویں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، اصل میں پریڈ ہے ہی ایڑی پہ مارچ ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی پریڈیں، آرمی کی بھی دیکھی ہیں، ہماری اسلام آباد پولیس میں بھی پریڈیں ہزاروں جوان ہم نے پاس کیے ہیں، تو ان کا جو ہے نا وہ ایڑی پہ مارچ ہے ہی، بیسیکلی پنجے پہ مارچ نہیں ہے، ایڑی پہ مارچ ہے، ہاں وہ کنویں شویں والی بات نہیں ہے کہ ادھر سے پیٹرول نکلے اور یہ صحیح ہے سر۔ ہاں جی۔ اچھا، سی ڈی آئی بن کے کیسا فیل ہوتا ہے؟ پہلے آپ چونکہ ایک ڈرل انسٹرکٹر تھے، استاد تھے، پھر آپ چیف ڈرل انسٹرکٹر ہو گئے، تو اس میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ یہ بڑی حسرت ہوتی ہے ہر استاد کی جی، کہ میں آگے چل کر پرنسپل بنوں، میں آگے چل کر فلاں ٹیچر بنوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بالکل ایسے ہی۔ تو ایسے ہی ہمارا جو ہے نا وہ سسٹم ہے یہاں پہ بھی، ہمارے میں خاص کر میرے دل میں بھی یہ حسرت تھی کہ یار میں پتہ نہیں کب سی ڈی آئی بنوں گا، چیف ڈرل انسٹرکٹر میں کب بنوں گا۔ تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، پرانے جو میرے سی ڈی آئی گزرے ہیں، خاص کر سید مبارک علی شاہ صاحب، ہمارے جو پہلے اسلام آباد پولیس کے سی ڈی آئی تھے، بڑا نام تھا ان کا پورے پاکستان میں، جی، تو ان سے ہم نے سیکھا ہے، یہ استادی ہم نے ان سے سیکھی ہے۔ پھر حمز اللہ صاحب آئے، ان کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، پھر ان کے بعد ضیاء الدین صاحب آئے، وہ پھر 2016 میں ریٹائر ہو گئے، اور اس کے بعد 2017 میں 1 جنوری 2017 کو، مجھے آج تک وہ ڈیٹ یاد ہے، تو میرا کوڑا نکل آیا اور اللہ نے مجھے سی ڈی آئی بنا دیا۔ اور میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں جی کہ جب 87 میں ہم لوگ ڈرل کورس ختم کر کے آئے تھے نا، تو مبارک علی شاہ صاحب پہ بڑا روج تھا، اس وقت سی ڈی آئی تھے، تو وہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ ان کا تجربہ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات، وہ کہتے تھے کہ آپ محنت کریں، آپ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا
لیکن میں نہیں ہوں گا. یہ بات ان کی مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ اس سینٹر کے آپ CDI بنیں گے. ماشاءاللہ. جی ہاں, اور ان کی بات پہ میں نے عمل کیا, میں کام میں نے سیکھا, اور آگے چل کر صرف علی نا یہ بات نہیں ہوتی کہ جی CDI لگا دیں جی اس کو. جی, اس میں اہلیت بھی ہونی چاہیے, قابلیت بھی ہونی چاہیے, ذمہ داری ہونی چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے. نفری کے آگے کھڑا ہونا اس کو آتا ہو, نفری کو لیکچر دینا اس کو آتا ہو, چلانا پورے سٹاف کو ملا کر چلانا. جی, تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنا. پھر اسلامیہ اور پروگرام سارے CDI کے اوپر ہوتے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ میں نے جو 2017 سے لے کر جی مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں, میں اپنے افسران کے بالکل اس کے اوپر میں پورا اترا ہوں, اور انشاءاللہ جتنی میری سروس رہتی ہے میں انشاءاللہ پورا کرتا رہوں. انشاءاللہ ضرور. بالکل CDI شپ تھوڑی سی مشکل ہے, اور تھوڑا سا ذمہ داری. ایک تو ہم لوگ بطور ٹریننگ بھی ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ساری پریڈ جو ہے ڈریس اپ ہوتی ہے, استاد اپنی پلٹونوں کو بالکل ٹھیک کھڑا کر کے اپنی طرف سے مطمئن ہوتے ہیں. لیکن وہاں اسٹیج سے ایک آواز آتی ہے کہ وہ فلاں لائن میں فلاں جو ہے نا بندہ وہ ہل رہا ہے, وہ ٹھیک نہیں کھڑا. یہ واقعی میں یہی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے نا کہ CDI جو ہوتا ہے نا اس کو پورے سینٹر کے اوپر نظر ہوتی ہے. جی, پورے ڈسپلن کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بڑی میرے اوپر یہ عنایت ہے کہ میں اسٹیج پہ جب کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اور وہاں کھڑا ہو کر اسٹیج کے اوپر میں ٹوکتا ہوں پھر ان کو, فلاں استاد کی پلٹون میں فلاں لڑکا جو ہے نا وہ یہ غلط کام کر رہا ہے, اسلام فنگ صحیح نہیں کر رہا, اس نے پاؤں سلو مارا ہے, پاؤں اٹھاتے ہوئے اس نے یہ سلو کام کیا ہے. تو یہ بالکل ضروری ہے CDI کے لیے, یہ اس میں ہونا چاہیے. اچھا سر, آپ نے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں کوئی آتا ہے یا ہمارے جو افسران بالا آتے ہیں ان کو بھی اسلامیہ دیں, اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور جب آپ اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہوتا ہے اور اس کو آپ سلامی دیتے ہیں, اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں, جو ہے نا کسی VIP کو سلامی دینا وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں یا کوئی افیسر شہید ہو رہا ہے اس کا سلامی کا ماحول اور ہے. جی, ان کا کام کرانے کا طریقہ بھی اور ہے, اس میں وارڈ آف کمانڈ کا فرق ہے. مثلاً وزیر داخلہ صاحب آتے ہیں یا ہمارے IG صاحب آ گئے تو ان کو سلامی ہم نے جنرل سلام پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے سوال کیا ہے شہداء کا, جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں ان کا ایک پراپر پورا پروٹوکول ہے. ہم جب جنازہ لے کر آتے ہیں ہمارے جوان جو ہیں باقاعدہ ان کو ڈریسنگ میں پوری یونیفارم میں ملوث ان کو اٹھا کر جنازہ لے کر آتے ہیں, پورا ڈسپلن کے ساتھ روک کرتے ہیں, رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ریت چڑھائی جاتی ہے, جنازہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سلامی اینڈ پہ سلامی شہداء سلامی دی جاتی ہے, شہید سلام وہ ہم لوگ کو اس کو. پھر اس کے بعد اس شہید کی جب جس جگہ کا بھی وہ رہنے والا ہے ڈیڈ باڈی روانہ ہوتی ہے تو وہاں ہماری جو ہے نا پوری سلامی جاتی ہے. وہاں پہ اس کے گھر وہاں پہ جا کر پرچم لگاتے ہیں ان کی قبر پہ, اور پورا پروٹوکول ہمارے اسلام آباد پولیس دے رہی ہے ہمارے شہداء کے اوپر. بڑی ہمت ہے سر آپ کی کہ ایک شہید کو سلامی دینا, اس وقت ورڈ آف کمانڈ دینا, وہ ساری چیزیں یاد رکھنا, پھر ان کے آبائی گاؤں جانا, وہاں دفنانے تک, یہ بہت ایک مشکل مرحلہ. نہیں علینا, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو استاد ہوتا ہے نا جی اس کو یہ چیزیں بالکل ایک ذہن میں ہوتا ہے سب کچھ کہ جی میں نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے. کوئی اتنا وہ ایشو نہیں ہے. آج دن تک کبھی ہم نہیں بھولے کہ بڑا کمانڈ دیتے ہوئے کہ میں بھول جاؤں. کبھی اللہ نے ایسی توفیق ہی نہیں دی کہ میں بھول جاؤں. انسان ہے بھول جاتا ہے, لیکن علینا میں آج دن تک جو میں نے سلامیاں دی ہیں میرے خیال میں کوئی ہزاروں میں ہو چکی ہیں ابھی تو. میں تو اس وقت ہیڈ کنسٹیبل تھا, تو جب مبارک شاہ صاحب نے پہلی سلامی میرے سے دلائی تھی اس وقت میں ہیڈ کنسٹیبل تھا. تو شکر الحمدللہ میں نے وہ بھی بڑی کانفیڈنس کے ساتھ اور میں نے وہ سلامی دی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ رینک بھی بڑھتے گئے اور ساتھ کام بھی بڑھتے گئے. جی شکر اللہ کا. بالکل. اچھا, چونکہ آپ صبح 4 بجے سے, گرمیوں میں صبح 4 بجے, سردیوں میں 7 سے لے کر رات تک رہتے ہیں, گھر والوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ آپ تو ٹرینیوں سے بھی پہلے جو ہے نا ٹریننگ سینٹر میں موجود ہوتے ہیں, بعد میں آتے ہیں, دوسرے لوگوں کی طرح آپ 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی شفٹ کریں اور واپس آ جائیں, کیا ایسا کبھی نہیں ہوا؟ نہیں بالکل. کئی دفعہ شروع میں جب میں بچے لے آیا تھا ساتھ, تو
میری وائف اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، تو اس نے میرے اوپر سے ایک سوال کیا کہ آپ صبح یا اذانوں سے پہلے اٹھ کر آپ کدھر چلے جاتے ہیں؟ جی، بچے اکیلے ہوتے ہیں تو میں نے کہا میرا شعبہ اس طرح کا ہے، میں نے صبح جا کر سب سے پہلے میں خود فالن ہوتا ہوں، اس کے بعد میں جوانوں کو وصل لگا کر فالن کرتا ہوں. تو میری تو تقریباً یہ ڈرل کا جو کام ہے نا، تقریباً 37 سال میں نے ادھر اس میں گزارے ہیں ڈرل میں. تو صبح کا ارلی ان دا مارننگ میں ٹائم پہ اٹھتا ہوں، نماز پڑھ کر موٹر سائیکل پہ یا اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے تو اس پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں سینٹر میں. مشکل تو ہے لیکن جاب ہے میری، اور میں کئی دفعہ ناراض ہوتا ہوں استادوں سے بھی کہ آپ لوگ لیٹ آتے ہیں. جب تک آپ خود ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے تو دوسروں سے کیسے؟ تو انشاءاللہ میرے سٹاف ہی پورے ٹائم پہ فالن ہوتا ہے، اور میں خود کھڑا ہوتا ہوں تو ظاہر سٹاف نے بھی آنا ہے. اگر میں ڈھیلا ہو گیا تو پھر سٹاف ہی ڈھیلا ہو کہ ٹھیک ہے CDI نہیں آتا تو بس ٹھیک ہے چلنے دیں. بالکل ایسا. کیا کبھی غلطی سے گھر میں اگر کسی بچے کو بالفرض پانی لینے کے لیے کہہ دیا، غلطی سے کبھی منہ سے نکل گیا دوڑے چل؟ نہیں، ایسا کوئی. میرے ماشاءاللہ 2 ہی بچے ہیں جی. ایک میرا بیٹا ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، بیٹی ہے. تو میرے گھر جانے سے پہلے جو ہے نا سب سے پہلے بچے جو ہے نا میرے سامنے پانی رکھ دیتے ہیں، بیٹی خاص کر جو ہے نا. اچھا. تو کوئی ایسا یہ آج دن تک کبھی نہیں. یعنی آپ اپنی جو CDI شپ ہے وہ یہیں پہ چھوڑ کے اس کے بعد وہ یہیں ہے، گھر میں نہیں ہے. یہ گھر میں نہیں ہے. ضرور. یہ جو ٹریننگ میں آپ سکھاتے ہیں سر، آہستہ چل، دوڑے چل تو مان لیا فیلڈ میں کام آتا ہے، کوئی ملزم بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے پولیس دوڑے چل ہی کرتی ہے. یہ آہستہ چل کہاں پہ کام آتا ہے؟ آہستہ چل بیسیکلی ایک بندے کے جسم کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے نا ہم آہستہ چل کرواتے ہیں. اس کا ٹیڑھا پن، اس کا کھڑا ہونا. اور آہستہ چل میں بھی ہے، ہماری پریڈ ہے آہستہ چل میں بھی ہے، اس میں بھی کام آتی ہے. جیسے ابھی اسلامی ہو رہی ہے، اسلامی کے آگے جو ہمارے اسٹیک مین چلتے ہیں وہ آہستہ چل کرتے ہیں جی. اسی طریقے وہ آہستہ چل جب تک سیکھی نہیں ہوگی تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ بالکل ایسے ہی سر، ایسے ہی. تو خاص کر وہ تو پریڈ میں اس کے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور آگے فیلڈ میں اگر جہاں ضرورت پڑے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ میں نے ٹریننگ میں آہستہ چل سیکھی ہے. وہ اس وجہ سے ہم لوگ کرواتے ہیں. تو دوڑے چل تو آلریڈی پورے ٹریننگ کا حصہ ہے. دوڑے چل، آہستہ چل بھی ٹریننگ کا حصہ ہے. ہمارے ڈرل کا پورا اس کا سارے کام آہستہ چل میں بھی ہیں. ایک سیکنڈ لاسٹ میرا کوشچن آپ سے کہ پورا سال ٹریننگ کرواتے ہیں، پورا سال آپ پوری جو ہے نا نفری کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اینڈ پہ جب ایون کہ لاسٹ ڈے فائنل پریڈ ہو بھی جاتی ہے تب تک آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ اچھی پلٹون چل رہی تھی، یہ نہیں اچھی چل رہی تھی؟ نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر پہلے دن سے ہی ان کو بندہ شاباش دینا شروع کر دینا تو پھر ہمارا کام نہیں چلتا. جی. تو پلٹونیں انشاءاللہ استاد جو ہے نا بڑے تیار کرتے ہیں. تو جب تک پلٹون مکمل پراپر تیار نہیں نہ ہوتی اس وقت تک ہم لوگ پاسنگ آؤٹ کے لیے افسران کو ریفر نہیں کرتے کہ جی بتاتے ہیں کتنے دن لگیں گے. افسران پوچھتے ہیں میرے سے کہ جی ہمارا پروگرام ہے کہ نیکسٹ ہفتے ہم پاسنگ آؤٹ کریں. تو کئی دفعہ میں نے کہا نہیں سر، 1 ہفتے میں پریڈ تیار نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں 2 ہفتے دیں. کیونکہ پریڈ کا بھی اپنا ایک وہ پورا، جیسے آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ وہ ان کی ڈریسنگ، ان کو چلانا، دینے دیکھ کی پریکٹس، پرچم کا اٹھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اسی پریڈ کا حصہ ہے. اچھا سر، یہ جو اینٹی رائٹ کا استعمال ہوتا ہے جب کوئی احتجاج وغیرہ ہوتا ہے، پولیس آفیسرس کو ہم دیکھتے ہیں پتھراؤ سے خود کو بچا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اینٹی رائٹ کا پراپر استعمال، ان کے پاس شیٹس ہوتے ہیں، کیا یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے؟ ان کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے یہ سب کچھ؟ جی بالکل، میرے استادوں نے اور میں نے جی یہ جو ابھی ہم لوگ اینٹی رائٹ کروا رہے ہیں، یہ ترکی سے لاہور کے انسٹرکٹر آئے تھے ہمیں یہاں ٹریننگ دینے کے لیے. تو ہم نے ان سے یہ ٹریننگ اینٹی رائٹ کی ٹریننگ لی ہے، اور پھر ہم اپنے جوانوں کو وہی کام ہم سکھا رہے ہیں. تو بڑا مشکل کام ہے یہ اینٹی رائٹ کا خاص کر جی. اور اس میں فرمیشنیں ہیں، 8 فرمیشنیں ہیں اس کی بہت بڑی. اور اسی طریقے اینٹی رائٹ کا کٹ کا استعمال گرمیوں میں، بڑی شدید گرمی ہوتی ہے اور جوان جو ہے نا وہ بڑا محسوس کرتے ہیں کہ جی وہ سردی گرمی ہے بہت زیادہ، لیکن یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے اور اپنے آپ کا تحفظ ہے اس میں. بالکل ایسے آپ پوری کٹ پہنیں گے تو آپ کو پتھراؤ بے شک آ بھی جائے تو آپ کو زخم وغیرہ نہیں ہوگا.
ہم پراپر سکھاتے ہیں کہ جی لائن فارمیشن کیا ہے، روٹ پوزیشن کیا ہے، دوڑے چل کر کے کیسے جانا ہے، کیسے آگے جانا ہے، کیسے پیچھے جانا ہے. تو یہ تو پوری ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے. اور ہم اینٹی ڈائٹ، یہ آج کل تو بہت ضروری ہے اینٹی ڈائٹ. بس یہ فارمیشنز کے نام بتا دیجیے گا تاکہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم صف کی حالت میں پوری نفری کو کھڑا کر لیتے ہیں. اس میں ہوشیار، آسان باش. اس کے بعد پہلی فارمیشن ان کو سکھاتے ہیں، دوڑے چل کر کے لائن فارمیشن بنواتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری پلٹون آتی ہے، وہ روٹ پوزیشن بناتی ہے. لائن فارمیشن کا مطلب ہے کہ پرامن مجمع ہے اور وہ روڈ کراس کر رہا ہے. جی. ڈاکٹرز وغیرہ یا کوئی اس طرح پڑھا لکھا مجمع ہے جو ہے وہ مشتعل نہیں ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ہم لائن فارمیشن بناتے ہیں. اگر وہی مجمع اشتعال انگیزی کرتا ہے، پتھراؤ کرتا ہے، تو پھر ہم لوگ روٹ پوزیشن بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے. وہ پوزیشن ہے. پھر سرکل فارمیشن ہے کہ بندوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وی آئی پی فارمیشن ہے کہ وی آئی پی پھنسا ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے اس مجمع میں سے. اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ گرفتاریاں ہیں ان کی، ساتھ ساتھ ٹیئر گیس کا استعمال ہے، ربڑ بلٹس کا استعمال ہے. تو یہ چیزیں ساری اس میں ہم اینٹی ڈائٹ میں کرواتے ہیں. اچھا، یہ جو اتنی بڑی بھرتی کے انٹرویوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کیا اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں؟ جی بالکل. جو کمی بیشی ہے ہم نے لکھ کر افسران کو دی ہے. باقی ہم نے کمروں کی صفائی وغیرہ جو آنے کے لیے کمرے ہیں ہمارے پاس، رہائش ہے ان کے لیے، ان کی ہم نے تیاری فل کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جب نفری آئے گی تو پراپر وہی جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو باقاعدہ ہم ان کی پلٹونیں بنائیں گے اور ان کو رہائشیں دیں گے. پلٹون وائز ہم رہائش دیتے ہیں کہ ایک پلٹون نمبر ایک، یہ ایک کمرے میں آپ نے رہنا ہے، پھر وہ 2 نمبر ہے. تو اس طرح کی لیڈیز جو ہوں گی ان کو ہم لیڈی ہاسٹل میں جگہ دیتے ہیں. وہاں پہ وہ ہم نے ابھی خالی شروع کروا دی ہے کہ وہاں سے کتنی لیڈیز آتی ہیں، ابھی میکسیمم 100 کے قریب تو ہوگی جو اتنی بڑی بھرتی ہوئی ہے. تو اس میں لیڈیز کا بھی 10% کوٹا ہے. تو میرے خیال میں وہ جب آئیں گی تو ان کے اوپر ہم نے رہائش دینی ہے، تو وہ لیڈی ہاسٹل ہم خالی کرائیں گے. جو پرانی لیڈیز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کریں گے اور ادھر رہائشیں ان کو دیں گے. پراپر وہ بھی ریکروٹس کے ساتھ ان کا بھی جو ہے نا پراپر ٹریننگ پی ٹی کے لیے وہ دوڑتی ہیں. سارے کام انہوں نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں جینٹس کے ساتھ. ہاں بالکل ایکول ہیں، ٹریننگ ہونا چاہے وہ فیمیل ہے جی بالکل کوئی ان کے ساتھ وہ رو رعایت نہیں ہے. ہاں عورت ذات ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ انسٹرکٹر ہیں. آؤٹ ڈور دے دیا ان کو میڈیکل چیک اپ کے لیے، ہماری پراپر گاڑی جاتی ہے، سرکاری گاڑی ملتی ہے اور ایس ڈی او وغیرہ لے جاتے ہیں. اس طرح جوان اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ لے جاتے ہیں. پورا ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے اور انشاءاللہ جب نفری آئے گی تو ہم اس کو، جب نفری بھرتی ہو کے آ جاتی ہے آپ کے پاس آمد کروا لیتے ہیں، ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، کیا اس دوران اگر کسی کو آپ انفٹ محسوس کرتے ہیں کسی وجہ سے تو کیا دوبارہ سے اس کا میڈیکل کرواتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، یہ بالکل بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. مثلا کوئی بندہ کوئی فراڈ کر کے یا کسی قسم کا وہ باہر سے کوئی وہ کام کر لیتا ہے، تو جب سامنے ہمارے آئے گا تو جب ہم نے ٹریننگ شروع کرنی ہے تو وہ کہے گا کہ جی میرا تو بازو ٹوٹا ہوا ہے، جی میں تو اوپر نہیں کر سکتا ہوں. تو پھر فوری طور پہ خاص کر یہ میرا کام ہے، فزیکل ٹریننگ ساری میرے پاس ہے، نہ کسی الائی صاحب کے پاس ہے. ان کے پاس تو صرف لوگ لا کے لے جاتے ہیں، بیٹھ کر لا پڑا. تو میرے پاس تو فزیکل جب بندہ فٹ ہوگا، پراپر اس کا جسم، بازو، تھاڑ، ہر چیز ٹھیک ہے تو وہ ٹریننگ کرے گا. بالکل ایسے. تو پھر میں رپورٹ بنا کر بھیج دیتا ہوں کہ اس کا دوبارہ میڈیکل چیک اپ کروایا جائے. زبردست. ہاں سر، سب سے آخر میں آپ ہمارے پولیس افسران جو آپ کے پاس ٹریننگ کر چکے ہیں، یا وہ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں پولیس میں، یا دوسرے لوگ جو جن کو یہ علم نہیں ہے کہ کس حد تک جو ہے نا ٹریننگ دی جاتی ہے اور کیا کیا اس میں اخلاقی اور دوسری ہوتی ہے، ان کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں سر؟ بس اس کا مطلب میرا یہی ہے علینا کہ جو بھی بندہ بھرتی کے لیے آئے وہ ہم لوگ ان کو جو ہے نا وہ پراپر ذہن میں تیاری کر کے. کچھ بندے ایسے بولتے ہیں کہ لیڈیز بھی، میں حیران ہوتا ہوں کہ جوان بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہی تھا کہ ہم نے جانا ہے، نیلی وردی پہن لینی ہے اور کھڑے ہو جانا ہے. نہیں، اس نیلی وردی کو حاصل کرنے کے لیے کافی ساری مراحل سے ہم ان کو گزارتے ہیں اور پرفیکٹ پورا جب تک یہ ٹریننگ ان کی مکمل نہیں ہوتی ہم ان کو پاس آؤٹ کر کے فیلڈ میں نہیں بھیجتے. میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جو بھی آئے ذہنی طور پہ تیار ہو کر آئے کہ یہ میں نے نوکری جوائن کی ہے پولیس، اور اس میں دشواریاں بھی ہیں، اس میں سختی بھی ہے، اس میں آرام بھی ہے، اور وہ تیار ہو کر ذہنی طور پہ آئے.
بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو. جی یہ تھے جناب محسن بلوچ صاحب جو کہ اسلام آباد پولیس میں بطور چیف ڈرل انسٹرکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ان سے ہم نے ٹریننگ کے حوالے سے ہر طرح کے سوالات کرنے کی بھرپور کوشش کی، جن کے انہوں نے بہت اچھے جوابات دیے، جو کہ نہ صرف اسلام آباد پولیس میں موجود پولیس افسران کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش مند لوگوں کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوں گے. امید ہے آپ کو ان سے مل کر اچھا لگا ہوگا. بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں.